बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पे उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि भाई मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा ना वो ये है कि नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। इमरान खान साहब के हवाले से जो हमें ऑफर की गई वो ये है कि इमरान खान का अस्पताल में हम इलाज करवा देते हैं और वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी हम मौजूद रखते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के अपने डॉक्टर्स या उनकी अपनी फैमिली वहां पे मौजूद नहीं होगी। यही बात जो है वो अता तारड़ ने भी की है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने। अता तारड़ ने इससे पहले कौम को गुमराह किया था और अता तारड़ ने क्लेम किया था कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, छोटा मोटा प्रॉब्लम था, वो हमने इलाज कर दिया। तो ये पहले अता तारड़ ने लोगों को गुमराह भी किया था। अब अता तारड़ कहते हैं जी कि इमरान खान की आंख का इलाज खास तिब्बी मरकज में माहिरीन की मौजूदगी में करवा दिया जाएगा। जगह उन्होंने नहीं बताई कि कौन से तिब्बी मरकज में करवाया जाएगा, लेकिन कोई तिब्बी मरकज है जहां पे वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की आंख का इलाज करवाया जाएगा और माहिरीन की मौजूदगी में होगा और सुप्रीम कोर्ट में इस इलाज के हवाले से हम तफसीली रिपोर्ट भी जमा करवा देंगे। इस मामले पर अफवाहों और जाती मफाद के लिए सियासी रंग देने से गुरेज किया जाए, ये उन्होंने कहा अता तारड़ ने। हालांकि अता तारड़ इसमें एक मुजरिम है, वो जानते थे कि इमरान खान के साथ क्या हुआ, कितनी हालत खराब है, लेकिन उन्होंने चीजों को दबाने की कोशिश की। वो सारे लोग ही मुजरिम है जो इस बारे में जानते थे, खासतौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब, जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि मुझे या मेरी अहलिया को कुछ भी हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। ये बार बार इमरान खान साहब बात करते रहे। अब इमरान खान साहब की फैमिली ये कहती है कि अलीमा खानम ने खुद भी ये कहा कि ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में ले जाके इमरान खान का इलाज करवा देंगे लेकिन वहां पे फैमिली के डॉक्टर्स मौजूद नहीं होंगे, ना फैमिली मौजूद होगी, तो ये तो डॉक्टरों को मैनेज कर लेंगे और ये रिपोर्टें भी मैनेज कर लेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल कर लेंगे और इमरान खान के साथ हुआ क्या ये चीजें बाहर नहीं आने देंगे और ना हमें पता चलेगा। अब उनकी डिमांड ये है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर्स को, और दूसरा वो ये कहते हैं कि जहां पे ज्यादा सहूलियात है। देखिए, ये डॉक्टर से आप बात करें, जिन लोगों को समझ है थोड़ी सी मेडिकल साइंस की, वो ये जानते हैं इमरान खान साहब की बीमारी उनकी आंख में नहीं है, उनकी बीमारी उनके ब्लड में है। जहां से ये चीज इनिशिएट हुई, आपने उस चीज को रोकना है ताकि इमरान खान साहब की दूसरी आंख और जिस्म के बाकी ऑर्गन्स वो मुतासिर ना हो। अब इससे पहले इमरान खान साहब के हमेशा से ब्लड टेस्ट ठीक आते थे, पिछले कई सालों का रिकॉर्ड उनका मौजूद है, उनके ब्लड टेस्ट भी ठीक है, उनका ब्लड प्रेशर भी ठीक है, बाकी सारी चीजें ठीक है। तो ये अचानक से इमरान खान साहब के ब्लड में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या उन्हें खिलाया गया, ऐसा क्या उन्हें पिलाया गया, या ऐसा क्या उन्हें दिया गया जिसके बाद इमरान खान साहब की ब्लड की कंडीशन इतनी खराब हुई कि उनकी आंख मुतासिर हो गई और उसकी बिनाई चली गई। अब इमरान खान साहब ने जब ये बताया जनवरी में शुरू में कि मेरी आंख जाया हो चुकी है,
یعنی عمران خان صاحب بار بار درد کی شکایت کرتے رہے, آنکھ میں دھندلا دیکھنے کی شکایت کرتے رہے, اور یہ شکایت وہ اکتوبر کے مہینے سے کر رہے تھے. اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری کے شروع میں عمران خان صاحب نے بتایا تو جنوری کے پہلے ہفتے میں اس معاملے کو پہلی مرتبہ سیریس لیا گیا, کیونکہ تب تک کافی چیزیں کنٹرول میں آ گئی تھی عاصم منیر صاحب کے. اور 19 جنوری کو, یعنی 14 یا 15 جنوری کو, جنوری کے بالکل مڈ میں جا کے جیلر تبدیل کیا جاتا ہے جیل کا. سپرنٹینڈنٹ آف جیل جو ہے غفور انجم, اس کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے, دوسرا بندہ آ جاتا ہے. اور 19 تاریخ کو پہلی مرتبہ 2 مشینیں پہنچتی ہیں جو جیسے ہی عمران خان صاحب کے ٹیسٹ کرتی ہیں تو وہ تصدیق کر دیتی ہیں کہ عمران خان ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑا سیریس ایشو ہے اور اب ان کی بینائی جا چکی ہے. اور اس وقت پھر پہلے کوشش کی گئی کہ جیل میں علاج کیا جائے, جب ڈاکٹروں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تو پھر عمران خان صاحب کو پیمز لے جایا گیا. اب ان کی فیملی یہ کہتی ہے کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ان کے بلڈ میں کیا ہے. عمران خان صاحب کی لمبے عرصے سے ان کے ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں, ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان کے بلڈ ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں اور شوکت خانم سے ہم ان کے ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. دیکھیں نواز شریف کے بھی ہوئے تھے, کلثوم نواز کے بھی ہوئے تھے, بہت سارے لوگ شوکت خانم سے علاج کرواتے رہے, ٹیسٹ کرواتے رہے. تو عمران خان کا بھی یہ حق ہے, جنہوں نے وہ اسپتال بنایا اس قوم کے لیے, تاکہ پتہ تو چلے کہ ان کے بلڈ میں ایسا کیا شامل کیا گیا جس کے بعد معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. لیکن اس بات کو چھپایا جا رہا ہے لگاتار. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, عمران خان بیمار نہیں ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے نا کہ نہ وہ باغی نہ غدار, نہ وہ بھاگا نہ بیمار, وہ ٹھیک کہتے ہیں. عمران خان بیمار نہیں ہے, آپ اس کو ایک اور نظر سے سوچیں, وہ زخمی ہے. عمران خان کو انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس پہ اٹیک کیا ہے. یہ اس پہ میڈیکلی ایک حملہ کیا گیا, کسی چاقو سے, بندوق سے نہیں کیا گیا, کسی ڈنڈے یا نظر آنے والے ہتھیار سے نہیں کیا گیا, لیکن عمران خان کو ڈیلیبریٹلی ایک حملے کے ذریعے سے زخمی کیا گیا ہے. یہ بیماری نہیں ہے. عمران خان ورزش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی, وہ بھوک ہڑتال نہیں کرتا, وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھتا ہے, وہ کھانا کھاتا ہے, کتاب پڑھتا ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اس نظام کے ساتھ جتنی لمبی ٹکر لے سکتا رہے وہ لے. لیکن یہ اس کے اوپر ایک طرح کا حملہ ہے. عمران خان کو بیمار نہیں, زخمی کیا گیا ہے. اور یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں, آپ کہیں گے تو اس کو ایک طرح کی بیماری, لیکن یہ حملہ ہے, یہ ایک واردات ہے جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ڈالی ہے, اور اب انہیں یہ بھگتنا بھی پڑے گا. دیکھیں نا, آپ اس بات کا حساب کتاب تو چھوڑ دیں گے, عمران خان کا علاج ان کو تو کروانا پڑے گا. یہ تتے توے پہ بیٹھ کے بھی عمران خان کا علاج کروائیں گے, یہ آپ لکھ کر لے لیں. ارجنٹ سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے ہنگامی بنیادوں پہ ایک پیغام جاری کیا ہے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر. انہوں نے کہا اٹ از کریٹیکل اینڈ ارجنٹ دیٹ عمران خان بی ایگزامنڈ اینڈ ٹریٹڈ ایٹ اے پراپر میڈیکل فیسلٹی. عمران خان صاحب کو فوری طور پہ جو ہے وہ ایک بہتر میڈیکل فیسلٹی کے اندر ان کا ٹریٹمنٹ کیا جائے, ان کو وہاں پہ ایگزامن کیا جائے. اور ہم نے ریکمنڈیشن دی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ انہیں الشفا ہسپتال میں جو ہے وہ لے جایا جائے اسلام آباد میں, اور وہاں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں وہ ان کو چیک کریں. یہ ایکچولی انگریزی میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں. اور ساتھ انہوں نے کہا کہ وہاں پہ جو سپرویژن ہے وہ ہونی چاہیے ان کے اپنے ذاتی جو فزیشنز ہیں, اور اس وقت ان کی فیملی کی پریزنس بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. یہ مطالبہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر دہرایا. انہوں نے کہا یہ لیکن بڑی بدقسمتی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ڈاکٹر نے وہاں پہ اڈیالہ میں جا کر ایک وزٹ کیا, اس کے اوپر انہوں نے اطمینان کا اظہار کر دیا, اور جبکہ فیملی اور جو ڈاکٹرز ہیں ان کے اپنے ہماری ڈیمانڈز کے حوالے سے کچھ نہیں کیا گیا. اور یہ کیا چھپا رہے ہیں, یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا. اور یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری یہ ایفرٹس کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے, اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, کہ عمران خان صاحب کو روکا جائے کہ ان کا پراپر ایگزامن ہو اور ان کے ٹیسٹ ہوں, اور یہ پتہ چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور وہ ڈاکٹر جن پہ عمران خان صاحب کا اعتماد ہے, اور جو ان کے اپنے فیملی کے ڈاکٹر ہیں, اور جو خود وہ ان کی فیملی ہے, ان کی موجودگی میں سارا کچھ ہو, لیکن اس کو روکا جا رہا ہے. اس سے بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ گورنمنٹ اور ان کے منسٹرز نے کیا کیا اور کس طریقے سے انسسٹ کیا گیا فیملی کو. لیکن عمران خان صاحب کے علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی پراپر کیئر نہیں کی جا رہی, اور عمران خان صاحب کی سیفٹی کے حوالے سے ہمیں کنسرنز ہیں. اور کافی ڈیٹیل کے اندر انہوں نے یہ لکھا. پھر جو پمس کے ڈاکٹرز گئے, جو الشفا کے ڈاکٹرز گئے, اس کے بارے میں لکھا. پھر یہ بھی بتایا کہ وزراء جو ہے وہ گمراہ کن پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ فیملی نے عمران خان صاحب کے علاج کو رکوایا یا تاخیر کی. ایسا کچھ نہیں ہے, بلکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا, اور ایک رپورٹ اور جمع کروا دی گئی. لیکن منگل والے دن 17 فروری کو عمران خان نے ایک میسج دیا جس میں بشرا بی بی اور ان کی جو بیٹی ہے وہ مل کر باہر آئی, اور انہوں نے آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب مطمئن نہیں ہیں جو ڈاکٹروں نے اسپتال میں وزٹ کیا اس سے. اور عمران خان صاحب نے پھر سے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ ڈاکٹر عاصم اور ڈاکٹر فیصل کو ان کی موجودگی میں میرا علاج کروایا جائے, ان سے میرا چیک اپ کروایا جائے. انہوں نے کہا ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اینی میڈیکل رپورٹ ڈران اپ ایز اے ریزلٹ آف ایگزامینیشن conducted in the absence of Imran Khan's personal physicians
एंड फैमिली मेंबर्स, हम ऐसी हर मेडिकल रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हैं जो इमरान खान साहब की फैमिली और जाती मुआलिजीन की मौजूदगी के बगैर बनाई गई है। और साथ उन्होंने आखिर में एक मरतबा फिर कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा, और अर्जेंसी इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, कि ये बहुत ही अहम और इंपॉर्टेंट मामला है और इसको फौरी तौर पे टैकल किया जाना चाहिए। अब ये उन्होंने किसको कहा? देखें, फील्ड मार्शल तो इनकी बात सुन नहीं रहे, ना कोई और दुनिया में इनकी बात सुन रहा है। एक्चुअली अलीमा खानम ने ये पैगाम पूरी दुनिया की इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए, दुनिया भर के मीडिया इदारों के लिए और दुनिया भर के उन लोगों के लिए जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करते हैं उनके लिए जारी किया है, और पूरी दुनिया को बताया है कि सिचुएशन क्या है, और पूरी सिचुएशन को चंद पैराग्राफ के अंदर लिखकर उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। इमरान खान साहब को अब अस्पताल के अंदर ले जाया जाएगा और उनको लाना पड़ेगा, क्योंकि जेल के अंदर जो ये इंजेक्शन लगने का अमल है ये बहुत मुश्किल है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जेल के अंदर ये बड़े आराम से हो जाए। ये इमरान खान साहब को अस्पताल ही लाना पड़ेगा, और ये किस अस्पताल में लेकर जाएंगे इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। फैमिली जो है वो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद के बारे में बज़िद है, वो कहते हैं वहीं पे लेकर आए, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा फैसिलिटीज हैं। यानी अडियाला जेल के करीब जिस अस्पताल में सबसे ज्यादा सहूलतें हैं, जो सबसे शानदार हॉस्पिटल है इस किस्म के मामलात में, वो अल शफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। लेकिन हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, और वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान साहब मंजर-ए-आम पे आए या उनका कोई स्टेटमेंट सामने आए। तो ये एक अजीबोगरीब सिचुएशन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया कि इमरान खान रिहाई अमन फोर्स वो बनाएंगे, उसके हवाले से बिल्कुल खामोशी हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ही मुखालफत पैदा हुई, और ये जो एक उम्मीद पैदा हो रही थी कि तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की बड़ी फोर्स बनाएगी जो इमरान खान साहब की आजादी के लिए कोई रोला शोला डालेंगे, लेकिन या कोई हिकमत अमली बनाएंगे, अभी फिलहाल उसके ऊपर खामोशी है। देखना यह है कि डिस्कशन के बाद ये काम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, क्योंकि इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए फैसला तो सड़कों पे होगा, इमरान खान साहब कहते हैं, या फिर इमरान खान साहब को और उनकी फैमिली को डील करनी पड़ेगी, जिसके लिए इमरान खान साहब तैयार नहीं है। और जो शराइत इमरान खान साहब रखते हैं वो बड़ी सख्त है। अब देखें, ये एस्टेब्लिशमेंट ने सोचना है, इमरान खान की शराइत जितनी भी सख्त हो, पाकिस्तान को उनसे नुकसान नहीं पहुंचेगा। वो मांगते क्या है? वो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप करवा दें, और आप हर मामले की इंक्वायरी करवाएं, या आप जुडिशियल कमीशन बना दें, चाहे 9 मई है चाहे 26 नवंबर है, जो वाकयात भी हुए उनकी आप तहकीकात प्रॉपर तरीके से करवा दें, इंसाफ और कानून के मुताबिक। अदालतों पे दबाव डालना छोड़ दें, बेगुनाह लोगों की कैद खत्म कर दें, और ये जो आपने मुदाखलत की हुई है सियासत के अंदर, हर चीज के अंदर, ये मुदाखलत खत्म कर दें। वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं ये चीजें पाकिस्तान को डिलीवर करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका ऐसा कोई इरादा है एस्टेब्लिशमेंट का। जिस तरीके से पाकिस्तान में लग्जरी तैयारे आ रहे हैं, इन तैयारों के बारे में मैं चंद चीजें आपको बता दूं। एक तो ये बहुत तेज तैयारे हैं, ये बड़े लंबे ट्रेवल कर सकते हैं, यानी ये तैयारे तो छोटे हैं लेकिन ये बड़ा लंबा सफर कर सकते हैं। बाद तैयारे ऐसे होते हैं उनको बार बार फ्यूलिंग की जरूरत पड़ती है, ये उन मामलात से आगे के तैयारे हैं। इनकी रफ्तार भी अच्छी है, ये लग्जरी भी बहुत है, इनका सफर भी बहुत महफूज है। तो ये वो तैयारे हैं जो नॉर्मली लेकर भागने के काम आते हैं। अब जिस तरह एक तैयारा मंसूब किया जा रहा है, कभी मोहसिन नकवी से, कभी आर्मी चीफ से, कुछ और लोगों के पास भी पाकिस्तान में तैयारे हैं। वजीर आजम जो है वो भी तैयारा रखते हैं, दीगर लोग भी तैयारा रखते हैं, सिंध वाले जो है उनके पास भी तैयारे हैं, जरदारी साहब जो है वो भी तैयारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह पंजाब में मरियम नवाज ने भी तैयारा हासिल कर लिया है। फैमिली के 10, 12, 15, 17 लोगों को लेकर निकलना उनके लिए भी कोई मसला नहीं होगा। ऐसा लगता है कि भागने की तैयारियां हैं, जिस तरह तैयारे ये इकट्ठे कर रहे हैं। बहरहाल इन तैयारों के पैसे किसने दिए, कहां से आया इतना पैसा? क्योंकि पाकिस्तानी तो गरीब है, पाकिस्तानियों के पास तो पैसा नहीं है, यहां रोटी खाने का पैसा नहीं है, आधे पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इन पाकिस्तानियों के पास तो इतने पैसे नहीं है कि ये तैयारे लेकर आए। तो इन्होंने पैसे कहां से दिए? इन तैयारों के कर्जे ले लेकर दिए। हालात ये हैं कि पंजाब, जहां पे मरियम नवाज की हुकूमत है, यहां पे इस वक्त कर्जे पहुंच चुके हैं 1700 अरब रुपए से जायद। ये उस्मान बुज़दार के दौर में 900 अरब के आसपास थे, कहीं पे इससे ज्यादा थे, 900 अरब से ज्यादा थे। ये बैरूनी कर्जों की मैं बात कर रहा हूं। और अब जो है वो बैरूनी कर्जे पहुंच चुके हैं लगभग 1700 अरब तक, यानी 1705 अरब तक पहुंच गए, 1705 अरब तक ये पहुंच गए। इसमें एशियाई तरक्याती बैंक के 20% हैं, चाइना से भी कोई 18-20% हैं, और 58% कर्जा जो है वो वर्ल्ड बैंक से लिया गया है। तो मरियम नवाज ने टका के कर्जे लिए हैं और पंजाब को कर्जों में डबो दिया उन्होंने। 2036 तक पाकिस्तानी ये कर्जे ही उतारते रहेंगे, कोई भी हुकूमत आएगी अगले 10 साल उन्होंने कर्जे ही उतारने हैं, और अपने लिए जहाज भी ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने सैलाब मुतासिरीन के घर नहीं बनाए, इन कर्जों से इन्होंने गटरों के ढक्कन नहीं लगाए, इन कर्जों से इन्होंने गरीब आदमी को एजुकेशन नहीं दी, हेल्थ नहीं दी, बल्कि वो जो हेल्थ कार्ड था वो भी उनसे वापस ले लिया। इन कर्जों से इन्होंने किसान को कुछ नहीं दिया।
ان قرضوں سے انہوں نے مزدور کو کچھ نہیں دیا, ان قرضوں سے انہوں نے بجلی کے اوپر جتنی سبسڈی تھی وہ واپس لے لی, بجائے اس کے کہ 200-300 یونٹ بجلی مفت کرتے. تو ان قرضوں سے اور تو کچھ کیا نہیں, اپنی عیاشیاں کی ہیں, پوری دنیا کی موجیں یہ کر رہے ہیں. اور اب ایک طیارہ بھی انہوں نے لے لیا, بھاگنے کے لیے طیارے کام آئیں گے اور کوئی کام نہیں ہے. ایک طیارے کا کہا جا رہا ہے وہ 11 ارب کا ہے, تو دوسرا بتایا جا رہا ہے جی وہ اس سے بھی مہنگا ہے اور بڑا جدید طیارہ. تو اسرائیلی طیارے ہمیں پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دو, ان کی بوتل نہیں پینی, 10 روپے والی یہ چیز نہیں لینی, وہ چپس نہیں لینا, یہ نہیں لینا, وہ نہیں لینا, یہ اسرائیل کا ہے. خود جناب اسرائیلی طیارے کمال نہیں ہو گیا, خود اسرائیل کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں, زبردست نہیں ہو گیا, ان کے ساتھ کھڑے ہو کے فوٹو, اور باقاعدہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ نیتن یاہو یا اسرائیلی اس کے اندر شامل ہو میٹنگ میں. نیتن یاہو کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے, یہ سٹیٹمنٹ آپ دیکھیں. نیتن یاہو نے کچھ پوسٹ کیے ہیں پرائم منسٹر آف اسرائیل کے اکاؤنٹ سے, اور لب لباب ان کا یہ ہے کہ یہ نیتن یاہو کا صاف صاف اعلان ہے کہ ایک ایسا اتحاد بن رہا ہے جس میں افریقہ بھی ممالک بھی ہوں گے, ایشیا کے ممالک ہوں گے جن کا کچھ کا وہ نام نہیں لے سکتے, تو لازمی بات ہے پاکستان بھی ہے ان میں. انڈیا کا انہوں نے کہا جی انڈیا بھی ہوگا, عرب ممالک کا انہوں نے کہا جی عرب ممالک بھی ہوں گے. پھر جناب مشترکہ کوئی مفادات ہیں جو ہوں گے, اور بہت سارے انہوں نے پلان بتائے نیتن یاہو نے. پھر نیتن یاہو نے کہا جی ہم ابھی نام نہیں بتا رہے, وقت آنے پہ بتائیں گے. پھر لیکن ایک خواہش کا انہوں نے اظہار کیا اور بتایا کہ یہ کیا کریں گے, یہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کو جو ہے ان کے خلاف لڑے گا یہ اتحاد. یہ بھی انہوں نے کہا جو ریڈیکل لوگ ہیں شیعہ اور سنی ان کے خلاف یہ لڑیں گے. یہ نیتن یاہو نے سٹیٹمنٹ دیا باقاعدہ, اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ایک ایسے بورڈ آف پیس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جسے طاہر اشرفی غزہ بورڈ کہتے ہیں, جس میں غزہ کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے, جس میں فلسطین ہی نہیں ہے. ہاں اس میں اسرائیل ہے, تو اسرائیل جس بورڈ کے اندر شامل ہے اس میں جا کر یہ بیٹھ گئے, اور فلسطین کے بارے میں وہ بورڈ بنا تھا لیکن فلسطین اس کے اندر نہیں ہے, اور اس کے بارے میں انہوں نے آواز بھی نہیں اٹھائی. سعودی عرب جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آواز اٹھاتا ہے. ابھی گریٹر اسرائیل کے حوالے سے جو ایک سٹیٹمنٹ اسرائیل کے اندر جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر سعودی عرب نے اچھا تگڑا جواب دیا, اور لیکن باقی لوگ جواب نہیں دیتے. سعودی عرب کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت وہ کرتا رہتا ہے. اب ناظرین اسد کیسر صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے کر بتایا کہ پاکستان پر جو بیرونی قرضوں کا حجم ہے وہ گزشتہ 3 سالوں میں, یہ جو شہباز شریف صاحب کو لا کر انسٹال کیا گیا تھا, پہلے پی ڈی ایم کی سرکار بنائی گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم 2 کی سرکار بنائی گئی, تو یہ جو لا کر انسٹال کیا گیا, ایک دفعہ جنرل باجوہ نے انسٹال کیا اور دوسری طرف عاصم منیر نے انسٹال کیا, تو یہ 3 برسوں کے دوران تقریباً 84% پاکستان کے بیرونی قرضوں کے حجم میں اضافہ ہو گیا. جو ہم نے دنیا سے باہر سے قرضہ لیا ہوا نا اس میں 84% اضافہ ہو گیا, یعنی لگ بھگ ڈبل ہو گیا قرضے ہمارے 3 سال میں. جتنا قرضہ ہم نے 75 سال میں لیا اتنا ہم نے 3 سال میں لے لیا, لگ بھگ اتنا ہی لے لیا. اور بیرونی قرضوں کا جو مجموعی حجم ہے وہ 138 ارب ڈالرز تک پہنچ گیا ہے. اب ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ابھی بھی قرضے لے رہے ہیں. 25 کروڑ ڈالر یہ لینا چاہتے ہیں چائنا سے, کچھ 60 کروڑ ڈالر انہوں نے لیے ہیں ایک نجی بینک سے, کچھ اور جگہ سے بھی یہ قرضے حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مزید قرضہ پاکستان کو مل جائے. لیکن پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے جس کی بنیاد پہ قرضہ ملتا ہے کہ یہ پیسہ واپس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کریڈٹ ریٹنگ میں سمپل آپ کو میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کی اہلیت کیا ہے. آپ جب کسی کو قرضہ دیتے ہیں تو آپ یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ اس کی قابلیت ہے واپس کرنے کی یا نہیں, یہ وہ کریڈٹ ریٹنگ ہے. تو پاکستان کی منفی میں ہے, بی نیگیٹو, تو ہمیں کون قرضہ دے گا؟ تو اب ہم گارنٹر ڈھونڈتے ہیں کہ جناب آپ ہماری آپ جاتے ہیں نا موٹر سائیکل قسطوں پہ لینے کے لیے, بعض اوقات لوگ یہ پاکستان کے اندر موٹر سائیکل یا گاڑی کو قسطوں پہ آپ نے لے لی تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا گارنٹر کون ہے, تو وہ کوئی نہ کوئی گارنٹر بیچ میں ڈالتے ہیں کہ جناب اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم ان سے بات کریں گے, پھر یہ آپ سے نکلوا کر دیں گے. تو اب پاکستان جو ہے وہ گارنٹر ڈھونڈتا ہے, کبھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو, کبھی ایک اور بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کوئی اور ہے, وہ اس کو ساتھ انہوں نے ملایا. تو کوشش ان کی یہ ہے کہ ان کو قرضے مزید مل جائے. اب اگر یہ مزید قرضے لیں گے تو یہ سارے ریکارڈ توڑ دیں گے, بار بار آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں, اس سے پاکستان کا بھلا نہیں ہوتا. اور پاکستان پہ قرضے چڑھا چڑھا کے انہوں نے پاکستان کا یہ حال کر دیا. ناظرین ایک خبر میں آپ کو اور دیتا ہوں, یہ ایک بیان حلفی ہے, یہ ذرا آپ دیکھیے, یہ میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے. یہ مجھے بیان حلفی ایک میرے ہاتھ آیا. علی امین گنڈا پور کو آپ کو یاد ہوگا گرفتار کیا گیا تھا 9 مئی سے پہلے, جب علی امین گنڈا پور کے بال کاٹ دیے گئے تھے. اس وقت ہم نے بڑی آواز اٹھائی تھی علی امین گنڈا پور کے لیے. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ایکٹیویٹی ہوئی تھی جو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کی تھی. ہوا یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو آزاد کشمیر کے حوالے سے بنایا گیا تھا, منسٹر عمران خان صاحب نے انہیں بنایا ہوا تھا. وہاں پہ جو الیکشن ہوئے تھے 2021 میں, اس میں علی امین گنڈا پور نے بہت بڑے بڑے کھانچے مار لیے تھے.
اور وہ رپورٹیں پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں تک پہنچ گئی تھی. تو بعد میں جب علی امین گنڈاپور کو گرفتار کیا گیا اس بنیاد کے اوپر, تو علی امین گنڈاپور کے سامنے کچھ بیان حلفی رکھے گئے کہ جن بندوں سے تم نے پیسے لیے ہیں یہ ان بندوں نے بیان حلفی دے دیے ہیں. اور اب مجھے یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس وقت علی امین گنڈاپور, کیونکہ میرے پاس جیسے یہ کاغذ پہنچے ہیں, اب جنہوں نے بیان حلفی لکھ کر دیے ہیں وہ لوگ تو ابھی بھی زندہ ہے نا, جنہوں نے علی امین گنڈاپور کو پیسے دیے ہیں وہ لوگ بھی ابھی زندہ ہیں. تو ایک بیان حلفی میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں, آنے والے دنوں میں آپ کو 4 سے 5 اور بھی نظر آ جائیں گے. اور اس پہ ایک جرنلسٹ ہیں یہاں انگلینڈ میں, ابرار قریشی صاحب, وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. وہ 1-2 اور سٹوریز پہ کام کر رہے ہیں. آپ کو بڑا مزہ آنے والا ہے آنے والے دنوں میں. آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمران خان کی فیملی پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور کیوں اسٹیبلشمنٹ کی لائن لیتے ہیں, یہ سارا آپ کو پتا چل جائے گا. تو اگر آپ ڈاٹ کنیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی. اپریل 2021 میں یہ بتا رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو میں نے علی امین گنڈاپور کو 2 کروڑ روپیہ دیا جو اس نے میرے سے مانگا تھا. کہتے جی اس کے بعد دوبارہ میں الیکشن لڑنا چاہتا تھا تو گنڈاپور نے 4 کروڑ روپیہ مانگا کیونکہ میرا جو مخالف ہے وہ 3 کروڑ روپیہ دے رہا تھا. تو اس کے بعد وہ کہتے جی میں نے بات کی پارٹی سے, علی امین گنڈاپور نے مجھے بہت تھریٹ کیا, میں نے یہ معاملہ پارٹی کے سامنے بھی رکھا, میں نے یہ معاملہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کا کیونکہ الیکشن تھا تو وہاں کا جو انٹیلیجنس کا ایک آپریٹر تھا ISI والا بندہ, اس کو بھی میں نے بتایا. بلکہ یہاں پہ اس نے ایک نام لیا ہے ایک کرنل کا, جو پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ریٹائر کرنل تھا, اس کا بھی نام لیا تھا, کرنل امان اللہ خان. کہتا جی اس کو بھی میں نے ذاتی طور پہ بتایا اور اس نے کہا جی ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن پھر گنڈاپور نے مجھے فون کر کے دھمکایا اور اس کے بعد جناب میرا پیسہ کھایا گیا. اچھا اس طرح کا کوئی ایک نہیں ہے, یہ کوئی 4-5 ایفیڈیوٹ ہے جو ایجنسیوں کے پاس ہے. تو علی امین گنڈاپور کو ایجنسیوں نے ایسے قابو کر لیا. تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان لوگوں کی مجبوریاں کیا ہیں. مروت صاحب جو ہیں ان کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا انہوں نے اٹیک کیا ہے تو سوشل میڈیا کے لوگ ہوں یا میڈیا کے لوگ ہوں یا جرنلسٹ ہوں, وہ اس ٹو میں لگ گئے ہیں کہ یار یہ لوگ ایسے کر کیوں رہے ہیں, ان کی مجبوری کیا ہے. یہ جو MGM گروپ ایک بن گیا ہے, ان کی مجبوری کیا ہے, یہ کیوں عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں اور عمران خان کے کاز کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں اور لگاتار پاکستان تحریک انصاف پر ہی کیوں حملہ آور ہے. تو اس کو اب جب ڈگ آؤٹ کرنا شروع کیا تو پہلے نمبر پہ تو یہ آ گیا ناظرین ایک بیان حلفی, جس میں بندہ بتا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور کو 2 کروڑ میں نے دے دیا تھا, 4 کروڑ یہ اور مانگ رہا تھا. اس کے بعد اس نے مجھے دھمکیاں بھی لگائی ہیں اور پھر اس نے یہ آپ پارا کے پاس سے اسلام آباد میں اس کا کوئی گھر ہوگا وہاں پراپرٹی, وہاں پہ اس نے یہ لے کے یہ ایفیڈیوٹ اور یہ اس نے جمع کروا دیا تھا. ابھی اور بھی آئیں گے. تو اس طرح ایجنسیاں بلیک میل کرتی ہیں اس طریقے سے. ایجنسیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ گنڈاپور نے کرپشن کی ہے یا شہباز شریف نے کرپشن کی ہے یا نواز شریف نے کرپشن کی ہے. وہ کہتے ہیں کرو کرپشن, جو دل کردہ کرو, لیکن ہماری بات ماننی پڑے گی. جو ہم چاہیں گے وہ ضرور ہوگا. آپ جیسے ہی ان کے کسی رستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو وہ آپ کی چیزیں لا کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. دیکھیں نا عثمان بزدار کی کرپشن کی کتنی سٹوریاں تھیں. جیسے ہی عثمان بزدار نے کہا سر جیسے آپ کہیں, کوئی کرپشن کا معاملہ ہے نہیں. زرداری صاحب کی کرپشن کی کتنی سٹوریاں تھیں, ساری دنیا کو پتا ہے, کرسٹل کلیئر کیسز تھے. جیسے ہی انہوں نے کہا سر جیسے آپ کہیں, ان کے کیسز ختم. نواز شریف آج تک اپنا منی ٹریل نہیں دے سکا. جیسے ہی نواز شریف نے کہا سر جوتے کدھر ہیں, مجھے بتائیں میں پالش کرتا ہوں, ختم, کہانی ختم. مریم نواز کی سٹوریز آپ کے سامنے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ ہے, بہت ساری اور چیزیں ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب. تو ایجنسیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے. گنڈاپور اگر صرف کرتے رہیں گے تو انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ یہ کوئی 2 کروڑ 4 کروڑ 10 کروڑ کو 20 کروڑ کسی سے لیا ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. لوگوں نے بڑی بڑی اماؤنٹیں بھی دی ہوئی ہیں. ابھی مروت صاحب کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. مجھے بڑی مزیدار انفارمیشن ان کے بارے میں ملی ہے, لیکن میرے سورس نے کہا ابھی آپ نے نہیں بتانا, ہمیں ذرا تھوڑا سا کام اور کر دیں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایکچولی ہوا کیا ہے. رانا ثناء اللہ کا سٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل باجوہ کو ملا تو جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ آپ کافی صحت مند ہو گئے. یہ جب جنرل باجوہ آرمی چیف تھا نا, اور رانا صاحب کہتے جی انہوں نے کہا جب آپ جیل میں تھے تو آپ بڑے سمارٹ تھے. پھر انہوں نے جنرل فیض حمید کی طرف دیکھا جنرل باجوہ نے, اور کہا کہ انہیں دوبارہ سمارٹ کرو. اندازہ کریں کیسی رعونت ہے ان جرنیلوں میں کہ آرمی چیف کہہ رہا ہے ایک سیاستدان کو کہ تم جب جیل میں تھے تو بہت سمارٹ تھے, اور پھر اپنے DGI کو دیکھ کے کہتا ہے ان کو دوبارہ سمارٹ کرو. یہ دھمکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دھمکی ہے نا کہ طاقت میرے پاس ہے, ہتھیار میرے پاس ہے, ادارے میرے کنٹرول میں ہے, تو میں تمہیں جیلوں میں ڈالوں گا. پھر جنرل باجوہ کو رانا ثناء اللہ کے بقول انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ اس دنیا میں فیصلہ کرے, جس پہ باجوہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گیا. اس نے کہا جی میں نے آپ کے خلاف کیس نہیں بنایا. اور جس نے ویسے کیس بنایا تھا رانا ثناء اللہ کے خلاف, اس کو تو خود میاں نواز شریف صاحب نے بڑا نوازا بعد میں, شہباز شریف صاحب نے بڑا نوازا بعد میں. جنرل باجوہ کو تو انہوں نے خود ہی ایکسٹینشن دی تھی, اور جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بعد میں رجیم چینج بھی کیا. تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا کسی چیز سے بھی. رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا
اس سے 10 گنا زیادہ ظلم رانا ثناءاللہ نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کر دیا، اور رانا ثناءاللہ نے انہی کے ساتھ مل کر یہ ظلم کیا جنہوں نے یہ ظلم رانا ثناءاللہ پہ کیا تھا۔ رانا ثناءاللہ کو پولیٹیکل لوگوں نے تھوڑی مارا تھا، میں تو رانا ثناءاللہ کے حق میں بول رہا تھا، شور مچا رہا تھا، بار بار کہہ رہا تھا، اور مجھے ایک پولیٹیکل آدمی نے نہیں کہا کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو۔ مجھے جب کہا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اس وقت بھی دباؤ ڈالا کہ یہ نہ کرو۔ تو یہ لوگ خود ہی اب چاہتے ہیں کہ ان کو مار پڑے سیاستدانوں کو، تو پھر کھاتے رہے مار، ان کی مرضی ہے۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔